سامعین گرامی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء طاہرہ مطہرہ ان کے بیٹے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لخت جگر ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قربانی دی، اور قربانی صرف اس لیے نہیں دی کہ مجھے کوئی حکومت مل جائے، مجھے کوئی عہدہ مل جائے، بلکہ قربانی اس تناظر میں دی کہ کسی غلط بندے کے پاس اختیارات نہ جائیں، اقتدار نہ جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کے سارے معاملات وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کئی سارے فتنے اٹھے، ان کی سرکوبی کی گئی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رعب و دبدبہ، ذاتی شخصیت، بصیرت، سیاست وہ اتنی قوی تھی کہ کوئی فتنہ سر اٹھا نہ سکا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت کا یہ صحرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالی لحاظ سے بہت امیر تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جب بھی ضرورت پڑی مال و دولت کی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کے اوپر خرچ کر دیا۔ طبیعت کے اندر بڑی نرمی تھی کہ بہت سارے فتنہ فساد مچانے والوں نے ان کی طبیعت سے فائدہ اٹھا لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسے ہی شہادت ہوئی فتنے ابھرنے لگے۔ یہ سلسلہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے 40 لوگوں نے آ کر یہ مشورہ دیا کہ آپ کے بعد امت مسلمہ کا اگر کوئی لیڈر ہو سکتا ہے، کوئی محسن ہو سکتا ہے تو آپ کا بیٹا یزید ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی طور پر تو اس بات سے منکر رہے، لیکن ان کی بات کو مان لیا۔ بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سارے جگہوں پر اپنے خطوط بھیجے تو جب حجاز کے اندر آیا تو صحابہ اکرام، جن میں بڑے صحابہ اکرام عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کھل کر مخالفت کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ آئے اور یہاں پر آ کر ان کی ملاقات ہوئی صحابہ اکرام سے۔ پھر مکہ گئے، وہاں پر بھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی۔ حضرت حسین اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مشورہ دیا، یا تو آپ وہ کام کریں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اپنے بعد کسی کو بھی واضح الفاظ کے اندر متعین نہیں کیا، آپ بھی یہ معاملہ اسی طرح بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں ان کے اوپر چھوڑ دیں، یا آپ معاملہ یہ کر لیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ ایک ایسے شخص کو متعین کر دیا جو نہ ان کے قبیلے کا تھا نہ ان کے خاندان کا تھا، یا آپ تیسرا کام یہ کریں کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ ایک کمیٹی بنا دیں، وہ کمیٹی یہ فیصلہ کرے گی کہ آپ کے بعد امت مسلمہ کا انتظام اور انصرام اور یہ قیادت اور سیادت کس کے پاس ہوگی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں باتوں کو رد کر دیا اور کہا کہ اب مسلمانوں کا کلمہ متفق ہو گیا ہے، لہٰذا کسی کے لیے اس میں اختلاف کرنا جائز نہیں ہے۔ بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے، یزید نے خط لکھا مدینہ المنورہ کے اندر۔ اس وقت مدینہ المنورہ کے اندر ولید بن عتبہ بن ابو سفیان یہ امیر تھے، ان کو خط آیا اور ان کو کہا گیا کہ آپ زبردستی ان سے بیعت لیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو بلایا گیا، یہ ان کی مجلس کے اندر گئے اور وہاں سے انہوں نے مہلت لی تھوڑی، اور اس مہلت کے اندر یہ مدینہ المنورہ کو چھوڑ کر مکہ المکرمہ کے اندر چلے گئے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर ही रहे और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कूफ़ा से ख़त आना शुरू हो गए। कूफ़ा के अंदर एक शख्स था सुलेमान बिन सर्द खुज़ाई, ये शिया शख्स था। इसके घर के अंदर बहुत सारे और शिया हज़रात जमा हुए और उन्होंने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ख़ुतूत लिखना शुरू कर दिए और उन ख़ुतूत के अंदर बताया कि आप यहाँ पर आ जाएं और बशीर बिन नौमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो यहाँ पर मुकर्रर हैं हम उनको बाहर निकाल देंगे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैं अपने चचाज़ाद भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजता हूँ, अगर इन्होंने समझा कि मैं हालात ऐसे हैं कि मैं आ जाऊँ तो मैं आ जाऊँगा। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद के अंदर गए, नवाफिल अदा किए, अपने अहले बैत को मिले और उसके बाद वो कूफ़ा की तरफ रवाना हो गए। कुछ ही दिनों के अंदर 18,000 लोगों ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील की हाथ पर बैत कर ली। उन्होंने ख़त लिख दिया हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कि हालात हमारे मुवाफ़िक़ हैं, आप आ जाएँ, लोग धड़ाधड़ बैत कर रहे हैं, लिहाजा आप फ़ौरन पहुँच जाएँ। जैसे ही ये ख़त रवाना हुआ, हज़रत नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो उस वक़्त कूफ़ा के अमीर थे, उन्होंने एक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम किसी को तोहमत की बुनियाद पर पकड़ते भी नहीं हैं, लेकिन अगर किसी शख्स ने अमीरुल मोमिनीन यज़ीद की बैत को तोड़ा तो उसको हम तलवार से सीधा करेंगे। एक शख्स था वहाँ पर, उसने कहा ये तो बड़ा आपने बुज़दिलाना फ़ैसला किया है कि आप तोहमत के ऊपर किसी को नहीं पकड़ेंगे, शक की बुनियाद के ऊपर किसी को नहीं पकड़ेंगे, और हालात ऐसे हैं कि अगर तशद्दुद न किया जाए तो हालात बेहतर नहीं होंगे। उस शख्स ने डायरेक्ट जब इनसे उनको कुछ भी अच्छा जवाब ना मिला, बल्कि आगे से नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक अल्फाज कहे। उन्होंने कहा कि अल्लाह की इताअत के अंदर मुझे बुज़दिल समझा जाए, ये मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है कि अल्लाह ताला की नाफरमानी के अंदर मुझे बहादुर समझा जाए। और इस शख्स ने डायरेक्ट यज़ीद को ख़त लिख दिया और यज़ीद को कहा कि अगर आप चाहते हैं कि कूफ़ा ये आपके ज़ेर असर रहे तो यहाँ पर आप किसी सख्त बंदे को लगाएं। जब ये ख़त यज़ीद के पास गया, यज़ीद ने जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुशीर ख़ास थे सरजून, उनको बुलाया और उनसे पूछा, उनसे मशावरत की। उन्होंने कहा कि अगर आपको मैं एक रुका दिखा दूं जिसके ऊपर लिखा हो कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को कूफ़ा का अमीर बनाया जाए तो क्या आप बनाएंगे? उन्होंने कहा फिर तो लाजमी बनाऊंगा। और उन्होंने कहा कि सरजून ने कहा ये रुका जो है ये अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लिखा हुआ है, और उन्होंने उनको दिखाया। इस तरह फिर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को इमारत मिल गई, कूफ़ा और बसरा यानी इराक़ और शाम की इमारत इस तरह उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को मिल गई। जब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद वहाँ से रवाना हुआ, लोग तो पहचानते नहीं थे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देखने में कैसे हैं, तो जब ये उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद कूफ़ा के अंदर दाखिल हुआ तो लोगों ने इसको मरहबा कहना शुरू कर दिया और ये दिल में कुड़ रहा था कि ये यहाँ पर तो सारा जो इलाका है ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ है। बहरहाल जब ये नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गया, उन्होंने भी इनकार किया कि आप अंदर ना आएँ, लेकिन जब उन्होंने बताया कि मुझे यहाँ की इमारत दी गई है तो नौमान बिन बशीर ने उनको अपने महल के अंदर आने दिया और उसके बाद फिर दरवाज़ा बंद हो गया। अगले दिन उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कूफ़ा के अंदर एक तकरीर की और उसने कहा कि जितने भी बाहर से परदेसी आए हुए हैं तमाम की डिटेल और रिकॉर्ड मुझे चाहिए। अगर किसी ने उनका रिकॉर्ड छुपा लिया तो फिर उसके साथ हम बुरा सलूक करेंगे। अगर कोई रिकॉर्ड हमारे सामने रख दे तो फिर हम उसको अपने सामने कोई सज़ा नहीं होने देंगे, वो हमारे सामने बरी है। मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो वहाँ तार सक़फ़ी के घर थे, उधर से हानी बिन उरवा के घर चले गए और हानी बिन उरवा जब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि मेहमानी का तकाज़ा तो यही है, मेहमान नवाजी का, कि मैं इनको यहाँ से जाने ना दूँ। हानी बिन उरवा ने मुस्लिम बिन अकील को अपने घर के अंदर पनाह दे दी। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ये बड़ा शातिर इंसान था, बड़ा चलाक और मक्कार इंसान था। इसने एक शख्स को कुछ दिरहम दे दिए और कहा कि आपने पता लगाना है कि मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहाँ पर हैं। ये शख्स डायरेक्ट गया मुस्लिम बिन औसजा के पास और उनको जाकर कहा कि मैं अहले बैत के साथ मोहब्बत करने वाला हूँ, यमन का रहने वाला हूँ और मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं उसी शख्स को देना चाहता हूँ जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए बैत ले रहा है। मुस्लिम बिन औसजा उसको ले गए। कुछ दिन के बाद मुस्लिम बिन औसजा उनको मुस्लिम बिन अकील के पास ले गए। मुस्लिम बिन अकील के पास हो गया, उसका आना जाना शुरू हो गया। उसको घर के अंदर, हानी बिन उरवा के घर के अंदर जो तमाम फ़ैसले हो रहे थे उनको वो देख रहा था। एक दिन उसने कहा कि हानी बिन उरवा हमारे पास नहीं आते और वो किसी की चौकीदारी करते हैं। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कहा, तो लोगों ने कहा नहीं वो बीमार हैं। उन्होंने कहा नहीं वो ठीक हो गए हैं, लेकिन वो किसी की चौकीदारी करते हैं, उनको कहें कि वो हमारे पास आ जाएं।
ہانی بن عروہ کو ان کے رشتہ دار لے کر آئے، اور انہیں خطرہ بھی تھا کہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے، لیکن ان کے رشتہ داروں نے کہا کہ نہیں آپ آ جائیں، آپ کو کیا آپ کو تکلیف یہاں پر نہیں پہنچائی جائے گی۔ ہانی بن عروہ جو تھے وہ پہنچ گئے عبید اللہ بن زیاد کے پاس۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بچے، ارید و حیاتہ و یرید و قتلی، کہ یہ شخص جو ہے یہ میری موت چاہتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی زندگی لمبی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ایسا نہیں چاہتے۔ بہرحال جب ان کے سامنے ساری باتیں رکھی گئی انہوں نے انکار کیا، اور عبید اللہ بن زیاد نے جو وہ ایک کھوجی تھا، جو ایک جاسوس تھا، اس کو سامنے کر دیا۔ ہانی بن عروہ جو تھے وہ حیران و پریشان ہو گئے، انگشت بد انداز ہو گئے کہ یہ شخص تو کہتا تھا کہ میں اہل بیت کے ساتھ بڑا محبت کرنے والا ہوں اور میں ان کے اوپر جان نچھاور کرنے والا ہوں اور کچھ پیسے ان کو دینا چاہتا ہوں، تو یہ شخص کس طرح میرے ساتھ بد زبانی کر رہا ہے۔ بہرحال ہانی بن عروہ کے اوپر سختی کی گئی، ان کو کہا گیا کہ آپ اپنا مہمان کو ہمارے حوالے کر دیں، اور عرب والے تو ویسے بھی اس معاملے میں بڑے سخت تھے، اپنے مہمان کو کسی کے حوالے نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کو یہ تو کر سکتا ہوں کہ جا کر گھر سے نکال دوں، لیکن یہ نہیں کر سکتا کہ ان کو آپ کے حوالے کر دوں۔ بہرحال ہانی بن عروہ کے اوپر جب سختی کی گئی، باہر پھیل گیا کہ ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اور پورے لوگ آ گئے، سارے لوگوں نے حملہ کر دیا محل کے اوپر، اور جو عبید اللہ بن زیاد جہاں پر تھا اس محل کے اوپر حملہ کر دیا گیا۔ اسی اثناء میں قبیلہ مزجج کے لوگ بھی آ گئے، عمر بن حجاج کی قیادت میں وہ بھی آ گئے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو یہ بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر آ گئے۔ کچھ ساتھی تو اسی ٹائم 4000 جمع ہو گئے، اور بھی ساتھی جو ہو رہے تھے وہ جمع ہو رہے تھے۔ یہ سارے گئے عبید اللہ بن زیاد کے پاس، اور اس کے محل کا انہوں نے ارد گرد سے اس کو گھیر لیا۔ جب اس کو گھیر لیا تو عبید اللہ بن زیاد بڑا شاطر انسان تھا، اس نے لوگوں کو کہا کہ پہلے تو قاضی شریح کو کہا۔ قاضی شریح چونکہ ایک قاضی تھے اور لوگ مذہبی لوگوں کی بات مانتے ہیں، سنتے ہیں، ان کی بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب آپ جا کر اوپر بتائیں کہ ہانی بن عروہ زندہ ہیں۔ جب وہ اوپر گئے انہوں نے کہا کہ میں خود دیکھ کر آیا ہوں، ہانی بن عروہ زندہ ہیں، آپ سب حضرات اطمینان رکھیں۔ اور قاضی شریح کے ساتھ اس نے ایک اپنا بندہ بھی بھیج دیا کہ قاضی شریح اگر جھوٹ میرے بات من وعن نہ بولیں تو ان کو وہیں پر آپ نے مار دینا ہے۔ تو قاضی بن شریح مجبور بھی تھے، اور حقیقت یہی تھی کہ ابھی تک ہانی بن عروہ کو شہید نہیں کیا گیا تھا۔ قاضی صاحب نے جب کہا، اور بعض لوگوں کو انہوں نے ڈرا دیا، بعض لوگوں کو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو مال و دولت دیں گے، عہدہ دیں گے، اس طرح سارے لوگ چلے گئے۔ مسلم بن عقیل ان کے ساتھ ایک بندہ بھی نہیں تھا۔ اب ابواب کندہ کی طرف گئے، ایک عورت کے گھر جا کر پناہ لی، اس عورت سے مہمان نوازی کروائی، اس کے بیٹے کو پتہ چل گیا، بیٹے نے اپنے دوست کو بتایا، دوست نے اپنے والد کو بتایا۔ 70 سپاہی تھے، انہوں نے آ کر عبید اللہ بن زیاد کے آرڈر کے اوپر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، ان کو پکڑنے کی کوشش کی۔ تو 70 بندے تھے، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تھے، ایک دفعہ ان کو بھگایا، دوسری دفعہ بھگایا، تیسری دفعہ آ کر انہوں نے سارے گھر کو آگ لگا دی، اور اس طرح پھر مسلم بن عقیل کو وہ لے کر گئے اور ان کو شہید کر دیا، اور ان کا سر جو تھا وہ کوفہ سے دمشق بھیج دیا، اور ہانی بن عروہ کو بھی گرا کر ان کو بھی شہید کر دیا، ان کا بھی سر دمشق یزید کے پاس بھیج دیا۔ اور یزید نے شاباش دی اور کہا کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے، اہل بیت کو آپ نے شہید کیا ہے، اور اب آپ آگے دیکھیں حضرت حسین بھی آ رہے ہیں، ان کے پیچھے بھی ایک دستے کو بھیجے۔ حر بن یزید جو تھے ان کو بھیجا گیا، 1000 کا لشکر دے کر ان کو بھیجا گیا کہ آپ جا کر راستے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکیں۔ حضرت حسین کے بعد جب حر بن یزید گئے اور ان کو جا کر بتایا کہ میں اس ارادے سے آیا ہوں، 1000 کا لشکر تھا، اسی دوران زور کی نماز کا وقت ہو گیا، اور زور کی نماز کے وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو یہ خطاب کیا کہ مجھے یہاں پر بلایا گیا ہے، اگر ابھی بھی آپ لوگ راضی نہیں ہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اور پھر زور کی نماز انہوں نے کہا کہ آپ اپنی پڑھ لیں، ہم اپنی پڑھ لیتے ہیں۔ تو حر بن یزید نے کہا نہیں، نماز تو ہم آپ کے پیچھے ہی پڑھیں گے۔ سارے قافلے نے ایک ہی جگہ نماز پڑھی، سارے ایک ہی جگہ نماز پڑھ کے پھر نماز کے بعد دونوں اپنی اپنی جگہ پر چلے گئے۔ بہرحال اس طرح عصر کی نماز ہوئی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے خطاب کیا، تو حر بن یزید نے کہا کہ ہم آپ کو واپس بھی نہیں جانے دیں گے اور کہیں اور جانے بھی نہیں دیں گے، آپ کو پکڑ کر ہم عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے کر جائیں گے۔ تو بڑی سخت ان کی آپس میں سخت کلامی ہوئی دونوں کی، حر بن یزید کی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بہرحال حر بن یزید جو تھے یہ اہل بیت کا بڑا ادب احترام کرتے تھے۔ حر بن یزید جو تھے یہ آخری وقت بڑے پشیمان ہوئے، اور یہ پھر جب فوج کی تقسیم ہوئی، عمر بن سعد نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، تو ایک حصے کے جو امیر تھے، لیڈر تھے، وہ حر بن یزید تھے۔ حر بن یزید تھوڑا آگے آئے اور آ کر حضرت حسین کے قافلے میں شامل ہو گئے، اور کہا کہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ لوگ جو ہیں آپ کے قتل کے درپے ہیں، یہ تو آپ کے خون کے پیاسے ہیں، لہٰذا جو میں نے غلطی کی ہے
اس کا یہ مداوع ہے کہ میں آپ کے ساتھ لڑتا لڑتا شہید ہو جاؤں. اور حضرت حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے. جتنے تیر لگے سب سے پہلے حضرت حر بن یزید کو لگے. جتنے بھی یزیدیوں کے تیر آئے تھے سارے ان کو لگے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت تک کوئی تیر نہیں لگا جب تک حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے. سنت Online Quran Academy. We teach online Quran through WhatsApp, Skype, and Zoom all over the world. We offer Qaida, Nazara, Quran with Tajweed, Hifz Quran with Tajweed, basic duas and kalamas, basic namaz lessons, Quran translation. Why choose us? Because we have highly qualified male and female staff. No age limitation. 1-to-1 classes. Time and day at your own choice. So what are you waiting for? Join and get 3 days of free demo classes. Make the Quran a part of your daily life. WhatsApp number